بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنا وقت تم کسی پر چلنے میں گزارتے ہو اتنا وقت اگر تم محنت کرنے میں گزارو تو ہو سکتا ہے تم اس سے آگے نکل جاؤ۔ پیٹ کا درد نہ ٹھیک ہو رہا ہو تو سورہ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کریں، درد ختم ہو جائے گا۔ جس گھر میں پودوں کو پانی نہیں ملتا اس گھر میں رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ پرانے کپڑے پہننے والوں کو کبھی نیچی نظر سے مت دیکھنا۔ اس شخص کو کبھی بھی اپنا راز مت بتانا جو آپ کے سامنے لوگوں کے راز کھولتا ہے۔ زندگی میں سکون چاہتے ہو تو دل میں ارمان کم رکھنا۔ ہمیشہ وضو میں رہنے سے دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بادام کا تیل بدن پر لگانے سے جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ خوش مزاجی سے امن حاصل ہوتا ہے اور دوسروں کے دل میں محبت۔ چاول کھا کر دودھ پینے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ بچے کے سر پر بال نہ ہو تو انجیر کی چھال اور سمندری جاگ پیس کر گاڑھا لیپ کریں۔ جس شخص میں غصہ زیادہ ہوگا اس کے دوست کم ہوں گے۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستہ بدل لیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت میرا رب دیتا ہے۔ محنت اور برداشت کامیابی کی چابی ہے۔ اگر جگر کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو بازاری کھانا اور فاسٹ فوڈ بند کر دیں۔ طاقت چاہتے ہو تو روزانہ 2 کھجوریں کھائیں۔ اچھی جگہ اور جلدی شادی کے لیے ہر نماز کے بعد دن بھر میں ایک بار سورہ یوسف پڑھا کریں، انشاءاللہ ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ پلاسٹک کی کرسی پر زیادہ دیر بیٹھنے سے ٹانگوں میں درد کی شکایت ہوتی ہے۔ روٹی چبا کر کھانے سے گیس نہیں ہوتی۔ نہار منہ پودینے کے پتے چبانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ ٹھنڈا پانی آپ کو جوانی میں بیمار نہ کرے تو جوانی کے بعد آپ کو سخت بیمار کر دے گا۔ ایک گلاس پانی صبح اٹھنے کے بعد پینے سے اندرونی اعضاء کو ایکٹیو رکھتا ہے۔ ایک گلاس پانی نہانے کے بعد پینے سے بلڈ پریشر نارمل رکھتا ہے۔ اگر حلق میں مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو کچا انڈا پھینٹ کر پی لیں، کانٹا نکل جائے گا۔ غریب دماغ ہمیشہ ماضی کو یاد کرتا ہے۔ غریب دماغ کچھ کھونے سے ڈرتا ہے۔ غریب دماغ امیری کو برائی سمجھتا ہے۔ غریب دماغ ہر پل گلے شکوے کرتا ہے۔ غریب دماغ سیکھنا پسند نہیں کرتا ہے۔ غریب دماغ پیسہ لگانے سے ڈرتا ہے۔ غریب دماغ تبدیلی سے ڈرتا ہے۔ امیر دماغ حال میں رہتا ہے۔ امیر دماغ غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ امیر دماغ دوسروں کو کامیاب کرنے میں ان کی مدد کرتا ہے۔ امیر دماغ گلے شکوے نہیں کرتا ہے۔ امیر دماغ لگاتار کچھ نیا سیکھتا رہتا ہے۔ امیر دماغ بری عادتیں چھوڑ دیتا ہے۔ امیر دماغ صرف عمل پہ یقین رکھتا ہے۔ ڈینگی کا مریض ایک دن میں صحت یاب ہو جائے گا۔ بکری کا دودھ ہر 1 گھنٹے کے بعد ڈینگی کے مریض کو پلائیں۔ اگر کسی کے 5000 پلیٹلیٹس ہوں تو ایک دن میں 80,000 ہو جائیں گے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے والوں کے لیے انعامات، عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے۔ رزق کی تنگی دور کر دی جائے گی۔ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ قلت پیشاب اور پیشاب کی بیماریوں میں
گنے کا رس پینا نہایت مفید ہے۔ دبلے پتلے حضرات کے لیے گنے کا رس بہت مفید ہے۔ اس کے باقاعدہ استعمال سے کمزوری دور ہو جاتی ہے اور جسم فربا صحت مند ہو جاتا ہے۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ برے وقت میں بدل جاتے ہیں اور کچھ برے وقت کو بدل دیتے ہیں۔ تلوں کا تیل بالوں کو لمبا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تل کا استعمال رنگت کو نکھارتا ہے اور خارش کو دور کرتا ہے۔ موٹاپا ختم کرنے کے لیے 10 گرام اجوائن اور 10 گرام سونف کو ایک گلاس پانی میں ڈال کر ہلکی آنچ پر پکائیں۔ جب آدھا رہ جائے تو پی جائیں۔ صرف چند دن میں یقینی فرق محسوس کریں گے۔ آیت الکرسی کو سید الفرقان کہا جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی کی تلاوت کرتے وقت مسکراتے رہتے تھے۔ آیت الکرسی یرقان کی بیماری کا علاج ہے۔ جس گھر میں سے پڑھا جائے گا شیطان 3 روز تک اس گھر کے قریب نہیں آئے گا۔ جو وضو کے بعد اسے پڑھے گا اسے 40 سال کی عبادت کا ثواب دیا جائے گا۔ اس کی 70 بار تلاوت معالج کی دوا کی محتاجی ختم کر دیتی ہے۔ گھر سے باہر نکلتے وقت آیت الکرسی شریف پڑھنا مقاصد میں کامیاب کروا دیتا ہے۔ 1 ہفتے کے لیے روزانہ انجیر پانی میں بھگو کر صبح خالی پیٹ پئیں۔ سب سے پہلے تو ایسا کرنے سے بال مضبوط ہوتے ہیں اور بال گرنا بند ہوتے ہیں۔ جسم میں نیا خون بنتا ہے جس سے گال گلابی ہوتے ہیں۔ جسم میں طاقت آتی ہے، معدہ ٹھیک ہونے لگتا ہے، بد ہضمی اور قبض دور ہوگی۔ ناشتے میں نیم گرم دودھ کا 1 گلاس اور 1 سیب چہرے کی تازگی اور خوبصورتی کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر کسی کے مسوڑوں سے خون نکلتا ہو تو وہ امرود کے چند پتے 1 گلاس پانی میں پکا کر غرارے کرے۔ انشاءاللہ چند دن میں فاقہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، جو تیرے نصیب میں ہے وہ تجھے ضرور ملے گا۔ اگر آپ 3-4 ماہ تک مولیاں استعمال کریں گے تو آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ اگر بالوں میں خشکی ہے تو سرسوں کا تیل لے کر اس میں چینی اور لیموں کا رس ملا کر سر میں لگاؤ، خشکی ختم ہو جائے گی اور بالوں میں حیران کن چمک آ جائے گی۔ اگر کوئی شخص نماز میں کوتاہی کرتا ہے تو اسے 21 دن تک روزانہ 21 بار سورہ کافرون پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلا دیں۔ انشاءاللہ نماز پڑھنے میں استقامت ہوگی۔ چقندر کے پتوں کو پانی میں ڈال کر ابال لیں اور اس پانی سے سر کو دھوئیں۔ سر کی خشکی غائب ہو جائے گی۔ کلونجی کا تیل جوش دے کر نیم گرم سر پر لگانے سے نزلہ زکام اور سر کا درد دور ہو جائے گا۔ کلونجی کا تیل بدن پر لگانے سے تل ختم ہوتے ہیں۔ کلونجی کی دھونی دینے سے مچھر اور کھٹمل وغیرہ مر جاتے ہیں۔ کلونجی کی 1 چٹکی 8-10 قطرے خالص شہد کے ساتھ ملا کر شہادت کی انگلی سے ہر روز صبح کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر چاٹنے سے بہت سی بیماریاں دور ہوں گی۔ سردیوں میں ہاتھ پاؤں کی انگلیاں اور ایڑیاں سوج جاتی ہیں، اس کے لیے سرسوں کا تیل نیم گرم کر کے لگائیں۔ چند دنوں کے اندر سوجن اتر جائے گی۔ دودھ پلانے والی ماؤں کو چاہیے کہ کلونجی کے 6 یا 7 دانے نہار منہ اور رات سوتے وقت دودھ کے ساتھ کھا لیا کریں۔ اس سے دودھ کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے۔ 3 ایسے وظائف
جو آپ کا مقدر بدل سکتے ہیں۔ درود شریف کی کثرت، استغفار کی کثرت، تیسرے کلمے کی کثرت ایک دفعہ آزما کر ضرور دیکھیں۔ موجودہ زندگی میں اچھے لوگ اور برے لوگ ایک ہی دنیا میں رہتے ہیں۔ اگلی زندگی میں دونوں کی دنیایں الگ الگ کر دی جائیں گی۔ شیطان کے بندے شیطان کے ساتھ اور رحمان کے بندے رحمان کے ساتھ۔ پھلوں اور سبزیوں کو تازہ رکھنا ہے۔ فریج میں سبزیاں اور پھل پلاسٹک کے بیگ میں رکھنے کی بجائے کاٹن کے بیگ بنا کر ان میں رکھے جائیں تو زیادہ دیر تک تر و تازہ رہیں گے۔ کچن میں کام کرتے وقت روٹی کے رومالوں میں چکنائی لگ جاتی ہے۔ چکنائی نکالنے کے لیے سادہ اور آسان حل یہ ہے کہ لائف بوائے کے صابن سے 1-2 مرتبہ دھو لیں، چکنائی غائب ہو جائے گی۔ کمسن بچوں کو اگر نیپی ریش ہو جائے تو تھوڑا سا خشک کارفلون لگا دیں، فوری ٹھیک ہو جائیں گے۔ اروی یا بھنڈی کاٹنے سے پہلے ہاتھوں میں سرسوں کا تیل لگاؤ، خارش نہیں ہوتی۔ سوئچ بورڈ کو چمکانے کے لیے نیل پالش ریموور کو کسی بھی کپڑے یا روئی پر لگا کر صاف کریں تو وہ چمک اٹھے گا۔ غسل خانے میں زنگ کے داغ پڑ جاتے ہیں، کپڑے کو سرکے میں ڈبو کر فرش یا بیسن میں خوب رگڑیں، داغ دور ہو جائیں گے۔ لیموں کا رس نکال کر برف خانے میں جما دو، جب ضرورت پڑے تو نکال کر استعمال کریں۔ ڈبل روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر آئل پینٹنگ کے اوپر پھیریں، بالکل صاف اور نئی ہو جائے گی۔ اگر کپڑے کو نیل دینا ہو تو نیم گرم پانی میں نیل کے ساتھ تھوڑا سا نمک یا کاسٹک سوڈا ملا لیں، کپڑے پر نیل دبے نہیں پڑیں گے۔ سالن میں غلطی سے زیادہ نمک ڈل جائے تو پریشان نہ ہو، اس میں صرف ایک چھلا ہوا آلو ڈال دیں، وہ تمام اضافی نمک جذب کر لے گا۔ انڈے کو ابالنے سے پہلے اگر پانی میں تھوڑا سا نمک ملا دیں تو انڈے کا چھلکا نہیں اترے گا۔ اگر آپ کا لوہے کا فرنیچر زنگ آلود ہو گیا ہے تو تار پین کے تیل کو کپڑے پر لگا کر اس سے صاف کر لیں۔ گھر میں بچی ہوئی کافی کو ضائع کرنے کی بجائے لون میں پودوں میں ڈال دیں، یہ اچھی کھاد کا کام کرتی ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ شکریہ۔